الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، قواعد کا بیان چل رہا تھا. نون ساکن کے 4 قواعد میں سے پہلا قاعدہ اظہار، اس کی ترتیب اور بچوں کو سمجھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں اگلی مجلس میں مذاکرہ ہوا. اور بتایا گیا تھا کہ بچوں کو اظہار کی علامات بتائیں کہ اظہار کی 2 علامات ہے. نمبر 1 نون ساکن یا تنوین ہو، اور نمبر 2 اس کے بعد حروف حلقی ہو. نون ساکن کے بعد حروف حلقی ہو یا تنوین کے بعد حروف حلقی ہو تو اظہار ہوگا. اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ قاعدے کی جو امثلہ ہے وہ بچوں کو خود حل کرنے دیں، اور مشق میں بٹھا کر آپس میں ایک دوسرے کو سوالات کا مکلف بنائیں. دوسرا قاعدہ ہے ادغام. اس میں بچوں کو 5 باتیں سمجھانی ہیں. پہلے ہی دن سے ادغام کی تعبیر اور اس کا قاعدہ یاد کرانے کی کوشش نہ کریں، اور پہلے ہی دن سے ادغام کی اقسام بیان نہ کریں، بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی دھیرے دھیرے سبقن ایک ایک بات بچوں کو سمجھاتا جائے. مثلا سب سے پہلے ادغام کے معنی سمجھائیں، اور نمبر 2 پر 1-2 مثالیں لکھ کر ہجے کا طریقہ بتائیں. چنانچہ ان دونوں امور کے لیے آپ کو بورڈ کا استعمال کرنا پڑے گا. بورڈ پر کس طرح بچوں کو سمجھایا جائے گا، تو بورڈ پر ایک مثلا مثال لکھیں می یومن. مثال لکھنے کے بعد بچوں سے کہے
کہ تشدید کے بیان میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ مشدد حرف سے پہلے ساکن حرف پڑھا نہیں جاتا، چنانچہ یہاں پر مشدد حرف یا ہے، اس سے پہلے نون ساکن ہے، تو یہ نون پڑھا نہیں جائے گا بلکہ میم کو یا سے ملا کر پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ تو ہم نے تشدید کے بیان میں ان کو بتلا دیا تھا آسانی کے لیے کہ مشدد حرف سے پہلے ساکن حرف پڑھا نہیں جاتا، اور اس کی ہجے کا طریقہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کے مطابق تم یہاں ہجے کرو، یعنی میم کو یا سے ملانا ہے اور پڑھنا ہے، نون کو پڑھا نہیں جائے گا۔ چنانچہ بچے ہجے کریں گے، میم یا زیر می، یا زبر یا می، یا واو زبر یو می یو، میم یا زیر می، یا واو زبر یو می یو، میم دو زیر من، می یو من۔ تو ہجے کا طریقہ بتائیں گے، یہ نون پڑھا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد کہیں گے کہ یہ جو نون ہے وہ یا میں مل گیا ہے، اس لیے ایک حرف کو دوسرے حرف میں جب ملایا جاوے تو اس کو ادغام کہتے ہیں۔ تو نون کا ادغام یہاں یا میں ہوا ہے، تو ادغام کے معنی ملانے کے ہیں، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملانا۔ یہاں نون کو یا میں ملایا گیا ہے، تو نون کا ادغام کس میں ہوا؟ یا میں ہوا۔ اس طرح بچوں کو سوال کر کے چند مثالیں بورڈ پر لکھ کر سمجھائیں کہ دیکھو یہاں نون ساکن کی چند مثالیں لکھیں اور سمجھائیں کہ دیکھو یہاں نون کا ادغام واو میں ہوا، جیسے کہ میو ولدن، یا نون کا ادغام لام میں ہوا جیسے مل لدن ہو، یا نون کا ادغام را میں ہوا جیسے کہ مر ربک۔ تو چند مثالیں لکھ کر آج تو یہ سمجھائیں کہ دیکھو ان تمام مثالوں میں مشدد حرف سے پہلے جو نون ساکن ہے اس کو پڑھا نہیں جا رہا ہے، بلکہ نون کا ادغام یا میں، یا نون کا ادغام واو میں، یا نون کا ادغام میم میں، یا نون کا ادغام را میں ہو رہا ہے۔ تو یہ مثالیں لکھ کر پہلے یہ بات سمجھائیں اور بتائیں کہ ادغام کے معنی ملانے ہیں۔ تنوین کی مثال لکھیں، مثلا یہاں پر رسول اور پھر ایک دوسرا لفظ ہے مبین، کام دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ تو رسول، تنوین کی جو آواز تھی جو نون ساکن کی طرح ہے، تو یہ تنوین کی آواز اب یہاں پر میم میں مل جائے گی اور تنوین کا ادغام میم میں ہوگا، اس لیے رسول مبین اس طرح نہیں پڑھیں گے، تنوین کو میم میں ملا کر پڑھیں گے رسول مبین۔ تو چند مثالیں اس طرح لکھ کر سمجھائیں، مثلا لکھیں دوسری ایک مثال، وجوہ یومئذ، یہاں کہیں گے دیکھو تنوین کی آواز ہے وجوہ یومئذ، اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ تنوین کی آواز یہ یا میں مل جائے گی، وجوہ یومئذ، تو تنوین کا ادغام یا میں ہوا۔ رسول مبین، یہاں تنوین کا ادغام میم میں ہوا۔ اس طرح چند مثالوں سے یہ بات سمجھائیں۔ تو پہلے دو جو امر ہے جیسے یہاں بتایا گیا ہے کہ ادغام کے معنی سمجھائیں، امثلہ کی ہجے کا طریقہ بتائیں، اور اب
تیسرا کام ہے بچوں کو بتائیں ادغام کب ہوگا، آسانی کے لیے ادغام کی علامات بتائیں۔ چنانچہ اب ادغام سمجھانا ہے کہ بھئی نون کا ادغام یا میں یا تنوین کا ادغام یہ ہو رہا ہے تو ایسا کب ہوگا۔ اس کے لیے جیسے ہم نے حروف حلقی بورڈ کے کنارے پر الگ سے لکھ رکھے تھے، تو ایسے ہی اب حروف ادغام بورڈ کے کنارے پر لکھیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ بچوں سے کہے پڑھو ذرا، یہ 6 حروف ہیں جس کو یرملون کہتے ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف ادغام ہیں۔ اب نون ساکن کے بعد اگر یا آوے تو نون کا ادغام یا میں ہوگا۔ اس کی مثال مثلا ہے من یقول، ہم بورڈ پر لکھیں گے پہلے کی مثال کہ دیکھو ہم یا کی مثال لکھتے ہیں، نون ساکن کے بعد من یہ پہلا لفظ ہے، یقول دوسرا لفظ ہے، نون ساکن کے بعد یا آیا تو نون کا ادغام یا میں ہوا اور اس پر ادغام کی نشانی تشدید لگا دی۔ تو اگر نون ساکن کے بعد یا آوے تو نون کا ادغام یا میں ہوگا۔ اس کو پڑھیں گے من یقول، نون پڑھا نہیں جائے گا۔ آپ سے کوئی سوال کرے کیوں پڑھا نہیں جا رہا ہے تو ہم جواب دیں گے کہ نون کا ادغام یا میں ہوا ہے۔ اس طرح دوسرا حرف ادغام ہے را، اس کی مثال ہے من ربک، دیکھو نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے را آئی ہے تو نون کا ادغام را میں ہوگا، اور میم کو را سے ملا کر پڑھیں گے، نون کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ نون تو را میں مل گیا ہے، اور ادغام کی نشانی اوپر تشدید لگائیں گے تو پڑھا جائے گا من ربک۔ اس طرح میم کی مثال میم مائن، نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے میم آئی ہے تو نون کا ادغام میم میں ہوگا، میم کو میم سے ملا کر پڑھیں گے اور تشدید کی نشانی اوپر لگائیں گے، نون ادغام کی نشانی اوپر تشدید لگائیں گے اور نون کا ادغام میم میں ہوگا۔ اس طرح الغرض بقیہ لام کی مثال، واو کی مثال، نون کی مثال سمجھانی ہے، ایک ایک مثالیں بورڈ پر لے آئے اور یہ قاعدہ سمجھائیں اور بتائیں کہ یہاں نون ساکن کے بعد لام آیا ہے تو نون کا ادغام لام میں ہوا، یہاں نون ساکن کے بعد واو آیا ہے تو نون کا ادغام واو میں ہوا، یہاں نون ساکن کے بعد نون آیا ہے تو نون کا ادغام نون میں ہوا۔ تو یہ 6 حروف ادغام ہیں۔ نون ساکن کے بعد یہ 6 حرف میں سے کوئی حرف آوے تو نون ساکن کا ادغام اس میں ہو جائے گا۔ نون ساکن کے بعد یا آوے تو نون ساکن کا ادغام یا میں ہوگا، را آوے تو نون ساکن کا ادغام را میں ہوگا، میم آوے تو نون ساکن کا ادغام میم میں ہوگا، لام آوے تو نون ساکن کا ادغام لام میں ہوگا، واو آوے تو نون ساکن کا ادغام واو میں ہوگا، نون آوے تو نون ساکن کا ادغام نون میں ہوگا۔ اس طرح سمجھانا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ کو 2 باتیں یاد رکھنی ہے، ایک تو نون ساکن ہے یا نہیں وہ دیکھنا ہے، جیسے نون ساکن ہے، اور دوسری بات یہ دیکھنی کہ ادغام کے 6 حرف میں سے کوئی حرف ہے یا نہیں، اگر ہو تو ادغام ہوگا۔ اسی طرح تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو تنوین کا ادغام ہوگا اس حرف میں۔ مثلا تنوین کے بعد یا آوے تو تنوین کا ادغام یا میں ہوگا، جیسے مثال ہے وجوہن اور یومئذ، 2 الگ الگ لفظ تھے، دونوں کو اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو تنوین کی آواز اور تنوین کا جو ادغام ہے وہ یا میں ہوگا، وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ، اس طرح پڑھنا غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ وجوہ یومئذ۔ تو تنوین کا ادغام، آواز کہاں گئی تنوین کی؟ کوئی آپ سے سوال کریں تو کہا تنوین کا ادغام یا میں ہو گیا۔ اسی طرح یہاں زبدن
اور رابین ایک الگ کلمہ ہے، زبدن الگ کلمہ ہے، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو تنوین کا ادغام را میں ہوگا۔ چونکہ حروف ادغام میں سے را آئی ہے تو تنوین کا ادغام را میں ہوگا، پڑھا جائے گا زبد رابین رسول مبین۔ یہاں تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے میم آیا ہے تو تنوین کی آواز میم میں مل جائے گی، رسول مبین، اس طرح نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے کہ یہاں تنوین کا ادغام را میں ہو رہا ہے۔ تو تنوین کی بھی تمام مثالیں لکھ کر بورڈ پر بچوں کو سمجھائیں اور بتائیں کہ تنوین کے بعد واو آوے تنوین کا ادغام واو میں ہوگا، تنوین کے بعد نون آوے تو تنوین کا ادغام نون میں ہوگا، تنوین کے بعد میم آوے تو تنوین کا ادغام میم میں ہوگا، تنوین کے بعد لام آوے تو تنوین کا ادغام لام میں ہوگا، تنوین کے بعد یا آوے تو تنوین کا ادغام یا میں ہوگا، تنوین کے بعد را آوے تو تنوین کا ادغام را میں ہوگا۔ اس طرح ہر ایک مثالیں بتا کر ان کو یہ بتائیں کہ دیکھو ادغام کی آپ کو دو علامتیں یاد رکھنی ہیں، ایک تو تنوین ہو، اس کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف ہو، نون ساکن ہو، اس کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف ہو۔ ادغام کے 6 حرف ہیں جس کا مجموعہ یرملون بنتا ہے، تو یہاں حروف ادغام میں سے کوئی بھی حرف آئے گا یرملون میں سے نون ساکن کے بعد تو نون کا ادغام ہوگا، یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو تنوین کا ادغام ہوگا۔ تو یہ تیسرا کام ہم نے سمجھایا بچوں کو کہ ادغام کب ہوگا، اور ادغام کی علامات ہم نے بتائی آسانی کے لیے۔ چوتھا کام ہے امثلہ سے قاعدہ ذہن نشین کرائیں، نیز تقابل کی صورت میں قاعدے کی تفہیم کرائیں۔ چند مثالیں ہم نے بورڈ پر حل کروا دی ہیں، اس لیے قاعدے میں جو بھی مثالیں ہوگی یا تو یہ ادغام مال گنہ کی ہوگی، ادغام بلا گنہ کی ہوگی۔ ابھی ہم نے ادغام کے اقسام بتائے نہیں ہیں، اس لیے بچوں کو خود حل کرنے دیں، تمام امثلہ اور حلقوں میں بٹھا کر ان سے کہیں کہ ایک بچہ پڑھے اور بقیہ سنیں، اور آپس میں سوالات کریں کہ یہاں کس کا ادغام کس میں ہو رہا ہے، نون ساکن کا ادغام کس میں ہوتا ہے یا تنوین کا ادغام کس میں ہوتا ہے۔ آپس میں تمام امثلہ میں ایک دوسرے سے سوال کیا کریں۔ اس طرح انشاءاللہ سوال کریں گے تو ان کو ادغام کا مقام سمجھ میں آ جائے گا، اور بچے یہ بات سمجھ لیں گے کہ یہاں نون ساکن کا ادغام کس میں ہو رہا ہے، تنوین کا ادغام کس میں ہو رہا ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ اس کے بعد تقابلی طریقہ اختیار کرنا ہے، لیکن تقابلی طریقہ سے سمجھانے سے پہلے ہم یہاں پر اس کے اقسام سمجھ لیں، اس کے بعد میں تقابلی طریقہ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ یعنی چند اسٹیپ کے بعد اور چند سبق کے بعد جب بچوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ادغام کب ہوتا ہے اور ادغام کا مقام اور جگہ کون سی ہے، کس کا ادغام کس میں ہوا ہے، یہ باتیں بچے سمجھ لیں تو اب اس کے اقسام سمجھانے ہیں۔ چنانچہ ہمارے نورانی مکاتب میں ادغام کے اقسام سمجھانے کے لیے بورڈ کا استعمال ہوتا ہے۔ نون ساکن و تنوین کا ادغام سمجھانے کے بعد ادغام کے اقسام سمجھائیں۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ 2 مثالیں بورڈ پر لکھیں، ایک ادغام مال گنہ کی اور ایک ادغام بلا گنہ کی، اور ادائیگی کے اعتبار سے دونوں کا فرق سمجھائیں۔ 2 مثالیں لکھی ہیں، مثلا من یقول من ربک، یہ ہم نے پڑھا۔ اب بار بار استاد پڑھے، دونوں کو دہرائے، من یقول من ربک، من یقول من ربک، اور بچوں سے سوال کرے 3 بار پڑھنے کے بعد کہ دیکھو میں پھر پڑھتا ہوں، ذرا غور کرو دونوں میں کیا فرق ہے، دونوں مثالوں میں کیا فرق ہے، ادائیگی کے اعتبار سے کیا فرق ہے، میں پڑھوں ذرا ادائیگی دونوں کی سنو، اور دونوں میں جو فرق آپ کو محسوس ہو وہ بتاؤ۔ چنانچہ پھر استاد پڑھے، من یقول من ربک، من یقول من ربک، من یقول
من ربک 3 بار ہم نے پڑھا. اب سوال کریں گے بچوں کو کہ کیا دونوں کا فرق ادائیگی کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے جو دونوں میں فرق ہیں وہ سمجھ میں آیا؟ اگر کوئی بچہ جواب دے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. چونکہ ہم پہلے روز سے بچوں کے ذہن کو استعمال کر رہے ہیں اور برابر استعمال کیا جا رہا ہے تو اس بات کو سمجھ جائیں گے. لیکن اگر نہ سمجھ پائیں تو ہم ان کو بتائیں گے کہ پہلی مثال میں 2 باتیں ہو رہی ہے. دیکھو میں پڑھتا ہوں، میں یقول، ایک تو نون ساکن کا ادغام یا میں ہوا اور دوسرا یہ کہ یہاں گننا ہوا. میں یقول، تو ادغام بھی ہو رہا ہے اور گننا بھی ہو رہا ہے. تو پہلی مثال میں 2 باتیں ہوئی، ادغام ہوا اور گننا ہوا. میں یقول، دیکھو نون ساکن کا ادغام یا میں اور نون ساکن میں گننا ہوا. اس مثال میں صرف ایک ہی بات ہو رہی، میں ربی کا نون ساکن کا ادغام را میں ہوا لیکن اس میں ادغام نہیں، گننا نہیں ہوا. تو یہاں ادغام اور گننا دونوں ہیں اور دوسری مثال میں صرف ادغام ہے، گننا نہیں ہے. اس کا مطلب ہوا کہ ادغام کی 2 قسمیں ہو گئی، ایک ادغام گننا کے ساتھ اور ایک ادغام بلا گننا. ادغام گننا کے ساتھ ہوں تو اس کو ادغام مال گننا کہتے ہیں. جہاں 2 باتیں ہوئی، ادغام بھی ہوا اور گننا بھی ہوا، اس کا نام ادغام مال گننا. اور جہاں صرف ادغام ہو اس کو ادغام بلا گننا کہیں گے. چنانچہ میں یقول ادغام بلا گننا کی، ادغام مال گننا کی مثال ہوئی. میں ربی کا ادغام بلا گننا کی مثال ہوئی. سوال کریں میں یقول میں کیا ہوا؟ ادغام اور گننا. اس کو کیا کہیں گے؟ ادغام مال گننا. میں ربی کا میں کیا ہوا؟ صرف ادغام ہوا. اس کو کیا کہیں گے؟ ادغام بلا گننا. تو ایسے دوسری 2-3 مثالیں لکھ کر صرف دونوں کا فرق جو ہے ادائیگی کے اعتبار سے بچوں کو سمجھانا ہے، ان کے سامنے واضح کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ یہ مثال ادغام مال گننا کی ہے اور یہ مثال ادغام بلا گننا کی ہے. جیسے میو ولدن، یہ ادغام مال گننا کی مثال ہے، اور مل لدن ہو، یہ ادغام بلا گننا کی مثال ہے. تو اس طرح چند مثالیں لکھ کر دونوں کو واضح کریں، دونوں کا فرق ادائیگی کے اعتبار سے واضح کریں اور اب بتائیں کہ ادغام مال گننا کب ہوگا اور ادغام بلا گننا کب ہوگا. یہ تو میں نے آپ کے سامنے 2 مثالیں رکھی ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ بچوں کو محض 2 مثالوں سے نہیں سمجھائیں گے، یہ باتیں آپ کو چند مثالوں سے سمجھانی پڑے گی اور دونوں کا فرق ادائیگی کے اعتبار سے واضح کرنا پڑے گا. جتنی مثالوں کی ضرورت پڑے بورڈ پر لکھ کر یہ بات واضح کی جاوے کہ یہ ادغام مال گننا ہے اور یہ ادغام بلا گننا ہے. اب جب بچے سمجھ لیں دونوں قسمیں تو اب یہ بتلانا ہے کہ ادغام مال گننا کب ہوگا اور ادغام بلا گننا کب ہوگا. چنانچہ اس کے لیے آپ جو ہیں ادغام کے 6 بتائیں بچوں کو، بورڈ کے اوپر ادغام کے 6 حروف لکھیں. مثلا یرملون لکھنے کے بعد آپ لام اور را کو الگ کر لیں اور 4 حروف یا واو میم نون کو الگ لکھیں. چنانچہ یہاں نیچے لکھا ہوا ہے لام اور را اور یا میم واو نون. تو اس طرح 6 حروف پہلے بورڈ کے کنارے پر لکھے ہوئے ہوں، ان میں سے 4 کو الگ کر لیا جاوے، یا واو میم نون کو اور لام را کو الگ کر لیا جاوے. پہلے یا واو میم نون کو لیں، بچوں کو بتائیں کہ یہ مجموعہ یومن ہوا، یا واو میم نون. تو ادغام کے 6 حروف میں سے 4 میں یعنی یا واو میم نون، اس میں 2 باتیں ہوگی، ادغام بھی ہوگا اور گننا بھی ہوگا. اس کو ادغام مال گننا کہتے ہیں. اب جو آپ مثالیں لکھیں گے پھر دوبارہ اس بات کو سمجھانے کے لیے اور ان کو بتائیں گے، جیسے کہ یہاں پر مثالیں آ گئی ہیں، ہم کہیں گے میں یقول، اس میں ادغام مال گننا ہوگا چونکہ نون ساکن کے بعد یومین میں سے یا آئی ہے.
اور میم یہاں ادغام مال گنہ ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے یومین میں سے میم آئی. حروف ادغام مال گنہ کے 4 حروف میں سے میم آئی ہیں. اسی طریقے سے میوالن یہاں نون ساکن میں ادغام مال گنہ ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد ادغام مال گنہ کے 4 حروف میں سے واو آیا ہے. یہاں نون ساکن میں ادغام مال گنہ ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف ادغام کے حروف یومین میں سے یا ادغام مال گنہ کے 4 حروف میں سے نون آیا ہے. آپ جو بلواؤ مکتب میں عام طور پر ادغام مال گنہ کے 4 حروف میں سے تعبیر میں اس طرح جو ہے بلوایا جاتا ہے، قاعدہ اس طرح بلوایا جاتا ہے. تو بہرحال اس طرح چاروں کی مثالیں بورڈ پر لکھ کر بچوں کو سمجھائیں. اس طرح تنوین کی 4 مثالیں لکھیں. وجوہ یومئذ تنوین کے بعد یومین میں سے یا ادغام مال گنہ کے 4 حروف میں سے یا آئی اس لیے یا ادغام مال گنہ ہوگا. الہ واحدا تنوین کے بعد ادغام مال گنہ کے 4 حروف میں سے واو آیا ہے اس لیے ادغام مال گنہ ہوگا. رسول مبین تنوین کے بعد حروف ادغام مال گنہ کے 4 حروف میں سے میم آیا ہے اس لیے یہاں پر ادغام مال گنہ ہوگا. نورن نہدی یہاں تنوین کے بعد ادغام مال گنہ کے 4 حروف میں سے نون آیا ہے اس لیے ادغام مال گنہ ہوگا. تو چاروں کی مثالیں لا کر بچوں کو یہ ادغام مال گنہ کا قاعدہ سمجھائیں اور اب ان سے کہیں کہ قاعدے میں جو امثلہ ہے اس کو پڑھو اور قاعدہ اس طرح بولو کہ یہاں پر ادغام مال گنہ ہوگا. پھر اسی طریقے سے لام اور راہ ادغام کے 6 سمجھائیں کہ ادغام کے 6 حروف میں سے لام اور راہ آئے تو اس میں ادغام ہوگا. یہاں غلط لکھ لیا ہے، گنہ نہیں ہوگا، اس کو ادغام بلا گنہ کہتے ہیں. بہرحال یہاں ادغام بلا گنہ کے 2 حروف ہیں، یہ بات سمجھائیں اور مثالوں سے یہ بھی واضح کریں. چنانچہ جیسے یہاں پر مثالیں آئی ہیں کہ من لدن ہو نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے یعنی لام اور را میں سے لام آیا ہے تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا کہ ادغام بلا گنہ ہوگا. اسی طرح زبدر رابین تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے یہاں را آیا ہے تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا ادغام بلا گنہ ہوگا. اس طرح یہاں پر ادغام بلا گنہ کا قاعدہ سمجھائیں. اور جب یہ ادغام کے اقسام ہو جاوے تو بیچ میں ایک بات چھوڑی تھی ہم نے کہ تقابل کی صورت میں اظہار اور ادغام کی مشق. مثلا یہاں پر ہم نے لکھا ہے الہ واحدا. ایک بات بچوں کو بتلا دینا ہے کہ ادغام کی نشانی تشدید ہے. تنوین کے بعد یومین میں سے یعنی یا واو میم نون میں سے یا لام اور را میں سے کوئی بھی حرف آوے تو ادغام ہوتا ہے، چاہے ادغام مال گنہ ہوگا یا ادغام بلا گنہ ہوگا. اور اس کی علامت اور نشانی ادغام کی تشدید ہے، چاہے اس پر تشدید لکھی ہوئی ہو یا نہ ہو آپ کو ادغام کر کے پڑھنا ہے. چونکہ حروف ادغام میں سے کوئی بھی حرف آوے یا را واو یرملون میں سے کوئی بھی حرف آوے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، چاہے ادغام کی علامت تشدید ہو یا نہ ہو. اس لیے ہم نے بچوں کا تحفہ حصہ ثانی میں یا معلم الاطفال میں بہت سی جگہ پر قصدن تشدید لکھی ہوئی نہیں ہے، بہت سی امثلہ میں. اور نیچے ہدایت بھی ہیں کہ استاد یہ سنیں کہ بچے ادغام کے اعتبار سے یہاں تشدید پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو سمجھا دیا ہے کہ جب تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد یرملون میں سے یا حروف ادغام میں سے کوئی بھی حرف آوے تو ادغام ہوگا، چاہے وہاں پر تشدید ہو یا نہ ہو آپ کو تشدید پڑھنی ہے. تو یہاں الہ واحدا
تشدید ہم نے لکھی ہوئی نہیں ہے، بچے نے پڑھ لیا، قاعدہ بتا دیا کہ تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے واو آیا ہے، یا یومین میں سے واو آیا ہے، یا ادغام مال گنہ کے 4 حروف میں سے واو آیا ہے، اس لیے یہاں ادغام مال گنہ ہوگا۔ اب ہم بچوں سے سوال کریں گے کہ میں واحدن کو جو نمبر 2 تھا 1 کر دیتا ہوں، اور الہن کو جو نمبر 1 تھا میں 2 کر دیتا ہوں، یعنی مجھے الٹا پڑھنا ہے، واحدن میں پہلے پڑھوں گا اس کے بعد الہن پڑھوں گا، یعنی الہن کو میں واحدن کے بعد لگا دیتا ہوں۔ آپ کو پڑھنا تو نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ بتلا دو کہ یہاں پر قاعدہ کون سا ہوگا۔ تو بچے بتائیں گے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے حمزہ آیا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا، اظہار حلقی ہوگا۔ تو یہ تقابلی طریقہ ہوا۔ زبدر رابین یا ادغام مال گنہ ہوگا، بچے بتائیں گے۔ اب ہم سوال کریں گے کہ میں زبدن کو جو نمبر 2 تھا 1 تھا نمبر 2 کر دیتا ہوں، اور رابین کو جو نمبر 2 تھا میں 1 کر دیتا ہوں، یعنی رابین کو پہلے پڑھنا ہے اس کے بعد زبدن کو پڑھنا ہے۔ اب کون سا قاعدہ ہوگا؟ تو ظاہر بات ہے کہ ابھی اظہار تو اس میں ہوتا نہیں، ادغام ہوتا نہیں۔ ہم سوال کریں گے کہ یہاں اظہار ہوگا، بچے کہیں گے نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ تنوین تو ہے لیکن اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی دوسرا حرف نہیں ہے۔ ہم کہیں گے، سوال کریں گے کہ ادغام ہوگا، ادغام مال گنہ یا ادغام بلا گنہ، تو نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ تنوین ہے لیکن اس کے بعد حروف ادغام میں سے ادغام مال گنہ کے 4 حروف میں سے اور ادغام بلا گنہ کے 2 حروف میں سے کوئی بھی حرف نہیں ہے، زا ہے، اس لیے یہاں پر ادغام بھی نہیں ہوگا۔ پھر ہم سوال کریں گے بچوں سے کہ مجھے یہاں پر ادغام کرنا ہے، رابین کے بعد زبدن نمبر 2 لگاؤں اور مجھے ادغام کرنا ہے، تو کیا کروں گا؟ اس طرح سوال کر کے بچوں کے ذہن کو متحرک کر دیں، سوچنے پر ان کو مجبور کر دیں، سوچنے میں لگا دیں۔ اگر سمجھ میں آوے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ان سے کہیں گے کہ دیکھو زبدن کی اوپر جو نقطہ ہے وہ میں نقطہ نکال دوں اور یہ ہو جائے گا غبدن۔ اب میں رابین کے بعد غبدن پڑھوں تو یہاں پر گنہ ہوگا، اور کون سا قاعدہ ہوگا؟ تو ظاہر بات ہے کہ اب بچے بتلائیں گے انشاءاللہ کہ یہاں پر ادغام مال گنہ ہوگا۔ تو اس طرح تقابلی طریقے سے ہم قاعدے کی تفہیم کرائیں گے۔ ایسے یہاں پر لکھا ہے رجولن، اس کے بعد نیچے 2 لفظ لکھے ہیں عالم اور واحد۔ ہم سوال کریں گے کہ خالی جگہ ہے، اس میں رجولن کے بعد میں اگر عالم لگاتا ہوں تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ بچے کہیں گے یہاں اظہار ہوگا۔ چلو میں واحد لگاؤں تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ کا ادغام مال گنہ ہوگا۔ اور پھر ہم سوال کریں گے کہ میں واحد میں سے یہاں لکھ دیتا ہوں اور وا کو نکال دیتا ہوں، صرف ہدن ہو تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار ہوگا، چونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آئے گی۔ اسی طریقے سے رجلن کے بعد میں راکبن لگاتا ہوں، رجلن کے بعد راکبن لگاتا ہوں تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ کہاں یہاں پر ادغام بلا گنہ ہوگا۔ صرف قاعدہ نہ پوچھیں بلکہ راکبن لگا کر اب بچوں کے پاس پڑھوائے۔ چلو پڑھو، کس طرح پڑھیں گے؟ بچے پڑھیں گے رجل راکبن، اور واحد لگا کے پڑھو رجل واحد، عالم لگا کے پڑھو رجل عالم۔ تو اصل قاعدے کے مطابق بچوں کو پڑھنا بھی سکھانا ہے، اس کی ادائیگی بھی درست کروانی ہے۔ اس طرح من کے بعد میں تضل لگاؤں، من تضل، یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہاں پر ادغام ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ نون ساکن کے بعد یہاں پر نہ اظہار کے حروف میں سے کوئی حرف آیا ہے حروف حلقی میں سے، اور نہ ادغام میں سے کوئی حرف آیا ہے حروف ادغام میں سے۔ لیکن میں تضل لگا دیتا ہوں یہاں پر تو نہ اظہار ہو رہا ہے نہ ادغام ہو رہا ہے، نہ ادغام بلا گنہ نہ ادغام مال گنہ، لیکن مجھے ادغام کرنا ہے۔ تو میں کیا کروں گا؟
اب بچے سوچیں گے، جواب دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ان کو بتلا دیں گے کہ بھائی دو طریقے ہیں. ایک تو یہاں پر یہ ہے کہ اوپر سے میں یہ دونوں جو نقطے ہیں نکال کر نیچے لگا دیتا ہوں، تو کیا بن جائے گا؟ یضل. اب میں لگاؤں تو میں یضل، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے یا آئی ہے، تو یہاں ادغام مال گنہ ہوگا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تضل کے دو نقطے ہیں، اس کی جگہ پر میں ایک نقطہ نکال دوں تو نضل ہوگا، تو یہاں پر ادغام مال گنہ ہوگا. مثال بنے گی من نضل، من نضل، تو یہاں ادغام مال گنہ ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام مال گنہ کے 4 حرف میں سے اس صورت میں نون آیا ہے. اگر میں اناب لگاؤں، من اناب، تو اس صورت میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اس صورت میں اظہار ہوگا، چونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے حمزہ آیا، اس لیے اظہار ہوگا. اب میں اناب لکھ دیتا ہوں، پڑھو ذرا، من اناب. میں سوال کروں گا کہ من اناب میں سے جو حمزہ ہے وہ میں نکال دوں اور صرف نابہ رہ جاوے اور وہ لگاؤں تو کون سا قاعدہ بنے گا؟ بچے کہیں گے کہ یہاں ادغام مال گنہ ہوگا، تو پڑھو من ناب. یہ گویا کہ تقابلی صورت میں اظہار اور ادغام کے دونوں قواعد کی گویا کہ مشق ہو جائے گی. چنانچہ جو مثال ہم نے بورڈ کے اوپر لکھی تھی، رسول مبین، بچوں کو ہم نے سوال کیا کہ یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ یہاں ادغام مال گنہ ہوگا. تو اب ہم ان سے کہیں گے کہ میں مبین ان کو پہلے پڑھوں اور رسول ان کو اس کے بعد لگاؤں، یعنی مبین ان کے بعد اس کے نیچے نمبر 1 کر دوں، رسول ان کو نمبر 2 کر دوں، تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ تو بچے کہیں گے ادغام بلا گنہ ہوگا، کیونکہ رسول ان میں ادغام بلا گنہ کے 2 حرف میں سے لام اور را میں سے را آئی ہے. اس طرح می یومین، یہاں کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ ادغام مال گنہ، لیکن میں یومین کو نمبر 1 کر دیتا ہوں اور من کو نمبر 2 کرتا ہوں، تو اس صورت میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام مال گنہ. کیوں کہ تنوین کے بعد ادغام مال گنہ کے 4 حروف میں سے یہاں پر میم آیا ہے، اس لیے ادغام مال گنہ ہوگا. ذرا پڑھو یومین. اب پڑھا کے استعمال کر کے ہم ان کو بتائیں، استعمال کروائیں. اسی طرح وجوہ یومئذ، یہاں ادغام مال گنہ ہوتا ہے لیکن میں یومئذ کے نیچے نمبر 1 لگا دیتا ہوں، یہ نمبر 1 ہے اور وجوہ ان کو نمبر 2 پڑھنا ہے، تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام مال گنہ. تو ذرا کر کے بتا، یومئذ وجوہ. اس طریقے سے تقابلی طریقے سے گویا کہ بچوں کے پاس ہم امثلہ حل کروائیں گے اور ان کی ادائیگی سنیں گے، چونکہ اصل کام جو اخیر میں یہاں پر بتایا ہے کہ ادغام کے اقسام ذہین نشین کرانے کے بعد اصل کام یہ ہونا چاہیے کہ اس کی جو ادائیگی ہے وہ درست کروانی ہے. چنانچہ ادغام مال گنہ کی ادائیگی، ادغام بلا گنہ کی ادائیگی ہم درست کروائیں گے اور سنیں گے تاکہ بچے قواعد کے مطابق اس کو، مثالوں کو اور کلمات کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے جو اصل ہیں. اس طرح تقابلی انداز میں قواعد سمجھانے سے انشاءاللہ اظہار کا مقام اور ادغام کا مقام بچوں کو سمجھ میں آ جائے گا. پھر جو قاعدہ ہے اور اس کی تعبیر ہے وہ 2-4 مرتبہ سنیں گے تو سننے کے بعد یاد ہو جائے گی. اور اگر تعطیلات کے بعد، چھٹیوں کے بعد بچے آویں تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تعبیر بھول جاوے یا کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو جاوے، لیکن انشاءاللہ وہ مقام کو کبھی بھی بھولیں گے نہیں، چونکہ مقام اظہار اور مقام ادغام ان کے ذہن نشین ہو چکا ہے. تو قاعدے کی تعبیر رٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اظہار کی جگہ اور ادغام مال گنہ کی جگہ، ادغام بلا گنہ کی جگہ اگر ہم ذہن نشین کروا دیں گے اور اس کے مطابق پڑھنا ہم سکھا دیں گے تو انشاءاللہ بچہ صحیح کلمات پڑھے گا اور اظہار کے مقام میں اظہار اور ادغام مال گنہ کے مقام میں ادغام مال گنہ
ادغام بلا گنہ کے مقام میں ادغام بلا گنہ کر سکے گا اور قواعد بھی، قاعدہ بھی اور جگہ بھی بتا سکے گا۔ معلم الاطفال میں ہم نے چند مشقیں بچوں کو بتائی ہیں، اور جو کچھ کام کرنے ہیں لکھنے کے اعتبار سے جو آپ گھر کے کام دے سکتے ہیں، یا جو مشق کا وقت ہوتا ہے جس میں بچے بیٹھ کر آپس میں مشق کرتے ہیں، اس میں ایک آدھ پرچہ بنا کر کبھی آپ مشغول کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں چاروں قواعد سمجھانے کے بعد وہ بھی آپ کو بورڈ کے اوپر بتاؤں گا، اسکرین پر انشاءاللہ اس کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ترتیب آپ کے سامنے پیش کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آپ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اکثر حضرات یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو قواعد سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ بے سود ہے، بے فائدہ ہے، ایک بچہ قاعدہ سمجھ نہیں سکتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، موبائل فون استعمال کر رہے ہیں، کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں، ان کی ذہانت آگے بڑھ چکی ہے، لہذا یہ ہم نے خود سوچ لیا ہے کہ ایک بچہ قواعد سمجھ نہیں سکتا۔ جس جگہ پر بچوں نے قواعد سمجھے ہیں، اساتذہ نے سمجھائے ہیں، محنت کی ہے، وہاں جا کر دیکھنے سے پتہ چلے گا کہ بھئی ہمارا یہ جو ایک نظریہ ہے کہ چھوٹے بچے قواعد سمجھ نہیں سکتے، اس کا استعمال نہیں کر سکتے، وہ نظریہ غلط ہے۔ پڑھانے کا طریقہ اگر صحیح ہو تو انشاءاللہ یہ 5-6 سال کے بچے بھی قواعد کو اچھی طرح سمجھ پائیں گے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، تحدیث بن نعمت کے طور پر میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کر سکتا ہوں کہ ہمارے مدرسہ تعلیم الاسلام کاپودرا میں جو بچے قاعدہ پڑھ رہے ہیں، معلم الاطفال حصہ ثانی یعنی نورانی قاعدہ حصہ دوم، ان کے یہ چاروں بیانات اس وقت ہو چکے ہیں، یعنی اظہار، ادغام اور اخفاء اور اقلاب، یہ چاروں بیانات اس وقت ہو چکے ہیں۔ ابھی ششمائی امتحان ہے، قریب آ رہا ہے، چند ایک آدھ مہینے کے بعد ششمائی امتحان انشاءاللہ شروع ہوگا، تو یہ چاروں قواعد ہو گئے ہیں۔ میم ساکن کے 3 قاعدے بھی امتحان سے پہلے مکمل ہو جائیں گے، تمام امثلہ انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اب یہ نون ساکن کے 4 قواعد اور میم ساکن کے 3 قواعد قرآن کریم کی کسی بھی آیت لکھ کر ہی اجرا کروانا چاہیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بچے قرآن کریم کی اس آیت کو حل بھی کر دیں گے اور اس میں ان قواعد کا اجرا کر دیں گے۔ وہی 5.5-6 سال کا بچہ قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیات میں آپ کو اجرا کر کے بتائے گا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے قاعدہ سمجھا ہے اور استاد نے ان کو سمجھایا ہے، لہذا جو نظریہ ہمارا ہے بعض حضرات کا کہ چھوٹے بچے قواعد نہیں سمجھ سکتے، آج کل دارالعلوموں میں حفظ کے اندر بھی جو ہیں قواعد پڑھائے نہیں جاتے ہیں، فارسی اول اور دوم سے قواعد شروع کیے جاتے ہیں، عربی اول سے قواعد شروع کیے جاتے ہیں، اور آپ مکتب میں چھوٹے بچوں کے لیے قواعد رکھتے ہیں اور استاد کو مجبور کرتے ہیں قواعد پڑھانے پر، تو ہم کہتے ہیں کہ جب بچے سمجھ رہے ہیں اور اس کے مطابق قواعد کے مطابق بچہ قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی آیات حل کر سکتا ہے تو آپ محنت کر کے دیکھیے، انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کے سامنے نظر آئے گا۔ اور پھر بچہ پورے قواعد کے بعد پڑھے گا، قواعد کی سمجھنے کے بعد تو انشاءاللہ پوری بصیرت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، بہتر انداز میں، بہتر لہجے میں انشاءاللہ قرآن کریم پڑھ سکے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ انشاءاللہ آئندہ کل صبح 7 بجے ہماری مجلس پھر دوبارہ